بسم اللہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا، پریس میڈیا سب کا شکر گزار ہوں. پھر میں اپنے سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں. پھر میں اپنے رند قبیلے اور نصیر آباد سی بی ڈویژن سے آئے ہوئے دوست، میں ان کا شکر گزار ہوں. جیسا کہ آپ کو علم ہے، ایوان گوٹ میں پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے سے 3 آدمی قتل ہوئے، 2 شدید زخمی ہوئے، مگر اس کے باوجود آج تک نہ ایک چھاپا پڑا ہے اور نہ ایک آدمی گرفتار ہوا ہے. یہ اس وقت صوبہ بلوچستان کی حکومت کا حال ہے. یہ اس صوبائی حکومت کا جو ہے گڈ گورننس ہے. جس شخص کو یہاں لایا گیا ہے، جس کو ہمارے سر پہ تھوپا گیا ہے، وہ آج ہمارے پورے بلوچستان جو ہے وہ لاوارث ہے. 5 قتل کے باوجود بھی کوئی کسی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی مشکلوں سے جب ایف آئی آر کٹی تھی تو ویری نیکسٹ ڈے ودن 2 days وزیر اعلیٰ بلوچستان ہاؤس سے آرڈرز گئے اور پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وہاں سے ہٹا دیا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ ایف آئی آر کیوں کاٹی ہے. اس کے بعد 2-3 دن کے بعد انہوں نے اسی کیس کو اٹھا کے وہ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انسٹرکشن کے مطابق کرائم برانچ کو دیا گیا ہے، اور پھر اپنے من پسند پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہاں سے بھیجی گئی ہے. ایون جو ڈپٹی کمشنر وہاں گیا ہے اس کا تعلق بھی اواران سے ہے اور وزیر اعلیٰ کے گاؤں سے ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پورے ضلع کچھی کے نصیر آباد ڈویژن، سبی ڈویژن کے لوگ آگے ڈاڈر کے مقام پہ جمع ہوئے. 40 گھنٹے دھرنا چلتا رہا، روڈ بلاک رہا، لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے، داد فریاد کرتے رہے، مگر اس موجودہ بے حس وزیر اعلیٰ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت صوبے میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت صوبے کی کیا صورتحال ہے. اس صوبے بلوچستان جیسے سینسٹیو صوبے کے اندر ایک ایسے شخص کو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا ہے جو 70 گھنٹے 72 گھنٹے جاگتا ہے اور 72 گھنٹے سوتا ہے. اور اتنی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وہ ان سے مل نہیں پاتا، ان سے بات نہیں کر سکتا. مگر کیوں کہ عاصم کرد گیلو اس کا تعلق باپ پارٹی سے. پچھلی جب الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں، تب بھی ہمیں ہرانے کے لیے اور ان لوگوں کو جتوانے کے لیے پوری حکومتی مشینری حرکت میں آئی تھی. میرا رزلٹ رات کو 9 بجے ہی اناؤنس ہو گیا تھا، مگر 3 دن کے بعد دوبارہ 13,970 ووٹ کے اوپر ٹھپے لگے ہوئے ڈبل، اور مجھے نیشنل اسمبلی سے ہرایا گیا. کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آواز بلوچستان کی نیشنل اسمبلی تک پہنچے. وہ اس کا بھی مجھے پتا ہے کہ وہ بھی بے حس ہے، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے اس میں آواز جب آپ بولتے ہیں وہاں آواز پہنچتی ہے. اب رہا سوال یہاں اس وقت، خوش قسمتی سے میں پروونشل اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. بہت کوشش کی گئی، اور آج بھی میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پلیز
خدا را ہم پہ رحم کریں. ہم اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں. ہم نے ہمیشہ مرکز کی سیاست کی، مگر اب ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. یہ پریس یہ گوار ہے کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. ابھی بھی یہ عاصم کرد گیلو، اس کی کیا اوقات ہے پورا بلوچستان جانتا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ پورے بولان کا ایک ایگزٹ ہے سندھ کے لیے، پنجاب کے لیے. پٹرول مافیا، ڈرگ مافیا، نارکوٹکس اور سارا ویپن اسی ٹریک سے اسمگل ہوتا ہے. اربوں روپے کا ڈیزل ہر روز یہاں سے جاتا ہے، اس کے شیئرز اور حصے جاتے ہیں. ہم دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے علاقے کو اور ہمیں رہنے دیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہماری وفاداری کی یہ سزا ہمیں نہ دی جائے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جو اس وقت کی بلوچستان کی جو صحیح صورتحال ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم بتانے پہ مجبور نہ ہو جائیں. یہ ہماری دھمکی نہیں، یہ ہماری عرض سمجھی جائے، ریکویسٹ سمجھی جائے. مگر یہ ہم بتا دیں کہ ہم اپنے سرزمین کے لیے، دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے، ایوانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نہ ان کو جانتا ہوں، اس وقت میں جانتا ہوں جب میں فاتح خانی پہ ان کے پاس گیا. مگر مجھے پتہ ہے کہ آج اگر اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی اور ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ان غریبوں کو مدد نہیں کی، آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل یہی لوگ اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. مجھے یہ بتایا جائے کس مہذب معاشرے میں، کس مہذب ملک میں اس طرح کی واردات ہوتی ہے کہ وہاں پہ 5 قتل ہو اور خود چیف منسٹر ڈی جی کون سی آپ کی پریس انفارمیشن ڈی جی پی آر کو کہے کہ میرا فوٹو چیف منسٹر گیلو کے ساتھ شائع کرو. اور ایسا بندہ جس کو اس دن یہاں اوکیزن ہوئی ہے لیویز کی، جس میں سارے لوگ پوری یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن، بیوروکریسی، پولیس، دنیا جان تھی. ہمارے چیف منسٹر نے اس کو رائٹ سائڈ پہ بٹھا کے اس کا فوٹو لے کے اور رات کو اسپیشلی انسٹرکشن گئی ہے میڈیا کو کہ یہ شائع کروایا جائے. وہ کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا؟ قدوس صاحب آپ کس چیز کا؟ ہمارا نہ ضمیر مانتا ہے نہ ہمارے ہاتھ مانتے ہیں کہ آپ کو ہم ووٹ دیں. آپ کا کردار کیا ہے اور آپ کیا کر کے بلوچستان کے ساتھ آئے ہیں؟ 3.5 ارب روپے میں آپ بلوچستان کا سودا کر کے یہاں بیٹھے. اس لیے تو آپ کو ڈرگز اسمگلرز کی ضرورت ہے. کرپٹ یار یہ بند تو کریں نا پلیز، اپنا کرپٹ لوگوں کو جمع کریں، کانٹریکٹرز کو جمع کریں تاکہ یہ 3.5 ارب روپے پے کیے جائیں. اس لیے ان کو رکھا گیا ہے، انہی کے ذریعے کلیکشن ہوگی. مگر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ تو صرف 5 آدمی مرے ہیں. اب 500 آدمی بھی ماریں گے نا تو بلوچستان لاوارث نہیں ہے. ہم بلوچستان کی دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مظلوموں کے لیے، اپنے بےکس لاچار لوگوں کے لیے، میں آج خود موجود ہوں. اس پورے دھرنے میں میرے بیٹے موجود رہے. آج میں روڈ اس پہ بیٹھا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری کتنے مسائل ہیں، سیکورٹی کے کتنے، مگر میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. جب 40 دن تک ہمارے چیف منسٹر پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ بجائے
میں بلوچستان کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو یا ان کو اس سے زیادہ تکلیف دوں؟ ہم نے تو سنا کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم جب روڈوں پہ نکلیں گے تو چیف منسٹر کو، اس کی انتظامیہ کو، صوبہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو اس کو چلاتے ہیں سو کالڈ، ان کو کوئی احساس ہوگا، مگر ان کو احساس ہونے کے بجائے دوسری طرف ہمت افزائی کی جا رہی تھی۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کل رات کہ میں خود آ کے یہاں بیٹھوں گا اس روڈ کے اوپر، تاکہ روز میں اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہوں، اس پریس اور میڈیا کو ریکویسٹ کرتا رہوں کہ خدا را اس مسئلے کو مرنے نہ دے۔ وزیر اعلیٰ کے جو وسائل ہیں، اور مجھے پتہ ہے ڈی جی پی آر جو کر رہی ہے اور جس طرح وہ کوشش کر رہی ہے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بلوچستان کی دھرتی کے سپوت ہیں، یہاں کی اولادیں ہیں۔ آپ نے، میں نے مل کے ان مظلوموں کو انصاف دلانا ہے۔ آج میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ہم ڈیموکریٹک لیگل طریقے سے، ہمارا جو ایک جمہوری رائٹ ہے، اس طریقے سے ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف جسٹس آف بلوچستان کو، وہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ پروٹیکٹیو بیل کس قانون کے تحت 3 دفعہ اس کو مل چکی ہے؟ جان بوجھ کے اس پورے کیس کو ختم کیا جا رہا ہے اور ایسا بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی قاتل کو، کسی مجرم کو سزا نہ ملے۔ تو میں آج، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، مگر میں صرف یہ صوبائی حکومت کو بتانے آیا ہوں کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ ابھی ہم نے صرف بولان بند کیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب، کل یہ نہ ہو، آپ ہمیں اس حد تک لے جائیں کہ ہم پورے بلوچستان، انشاءاللہ کہ میں پورے بلوچستان کی کال دوں گا، اور یہ پریس، یہ میڈیا، یہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح بلوچستان بند ہوتا ہے، کس طرح لوگ آپ کے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں۔ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، اس میں ہم یہ نہیں چاہتے، مگر ہمیں اگر مجبور کیا گیا، ہمارے پیاروں کو، ہمارے اپنے بچوں کو، وہ ابھی لوگ آ رہے ہیں رستے میں، ایک آدمی، بوڑھا آدمی، اس کے 2 بیٹے قتل کیے گئے۔ آپ کی اس پریس کانفرنس میں آیا تھا، یہاں پریس کلب میں اس نے پریس کانفرنس کی، اور اگلے دن ان کو دونوں بھائیوں کو مارا گیا، اور 3 آدمیوں کو مارا گیا اس کے بھائی کے ساتھ، اور 2 آدمی زخمی کیے گئے، ٹوٹل 5 آدمی۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا خود انسان نہیں ہیں؟ آپ کو احساس نہیں ہے؟ آپ ایک بلوچ نہیں ہیں؟ آپ اس دھرتی کے فرزند نہیں ہیں کہ آپ ایک صرف اسمگلر کو، ایک ڈرگ اسمگلر کو تم سپورٹ دینے چاہتے ہو؟ قدوس صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل تک یہاں پہ کوئی اور اقتدار میں تھا، آج بدقسمتی ہے بلوچستان کی، آپ اقتدار میں بیٹھے ہو، کل کوئی اور آئے گا۔ دیکھو، میں روڈ پہ بیٹھا ہوں، یہ گوار، یہ آپ کے سامنے، اس کچھ بھی ادھر حادثہ ہوا، اس کا تمام تر ذمہ داری قدوس بزنجو اور اس کا خاندان ہوگا۔ باقی چیزیں تو ہیں، ہم نے اس کی بھی ویریفیکیشن کر دی ہے، میں نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ کل کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون کون سے لوگ ہوں گے، اور کون کون سے، یہ حکومت کے علاوہ بھی بہت سارے یہاں جو طاقتور ہیں، ان کا بھی ہم نے مینشن کر دیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے، میڈیا سے، اور بلوچستان کی عوام سے، اور خاص طور پہ میں حیران ہوں کہ کل تک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہوتا تھا، یہ نیشنلسٹ جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو یہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، بلوچستان دھرتی کی بات کرتے ہیں۔ آج کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کے ورکر نہیں ہیں، ان کی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں
وہ نہیں بول رہے ہیں، ہماری پارٹیاں نہیں بول رہی ہیں، ہماری سیاسی جمہوری جو ہماری جماعتیں ہیں وہ نہیں بول رہی ہیں. کیوں؟ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے بات کرتے ہیں، مظلوموں کے لیے بات کرتے ہیں، مگر آج ان کے منہ بند ہیں. مگر یہ ہم آپ کو بتا دیں، آپ کے تعاون سے اس عوام جو میرے ساتھ کھڑی ہے، اس کے تعاون سے جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے، یہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. میں پھر آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آئے، میرے بات سنی. اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیں. سردار صاحب، کیا یہ دھرنا غیر معینہ مدت تک ہوگا؟ ہمیں اس سے پہلے کی دیکھا تک مذاکرات ہوئی، جو قومی شاہراہ بند تھا وہاں پہ، اس کو یہاں منتقل کرنے کے لیے کیا واقعی مذاکرات ہوئی؟ یہاں پہ آپ کو منتقل کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ اب اس پہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کل میسیجز آئے، گورنمنٹ کے بھی آئے، چیف منسٹر کے بھی آئے، اور لوگوں اداروں کے بھی آئے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم 40 گھنٹے ہم نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا. وہ بھی تو ہمارے اپنے تھے نا، وہاں جو بیمار تھے، سفر کر رہے تھے، مسافر تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں نا. ہم ان کو اس سے زیادہ تکلیف تو نہیں دے سکتے تھے. تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ وہاں ہم ان کو تکلیف دیں، یہاں ہم اس روڈ پہ بیٹھیں تاکہ حکمرانوں کو تکلیف ہو. اگر یہی صورتحال رہی تو ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے فردر، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے بھی. تھینک یو ویری مچ. اینی کوشچن؟ میرے خیال میں میں نے اتنا بول دیا کہ کوشچن کی ضرورت ہی نہیں رہی. جن کے گھر جا کے آپ دیکھیں، اصل ایشو یہ ہے، ایک سیکنڈ سر، کہ ان کی 1200 ایکڑ زمین ہے، اس کو قبضہ کیا جانا ہے. یہ جو قتل ہوئے اس کی ریزن یہی ہے، وہ ان کی زمین پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، وہ صدیوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں، میری اولاد زندہ ہے، میری قوم قبیلہ زندہ ہے، ہم کسی کو وہاں پاؤں رکھنے نہیں چھوڑیں گے، نہیں دیں گے انشاءاللہ. جب تک ہمیں اللہ پہ اپنی یقین ہے کہ میرا رب میری مدد کرے گا، میں مظلوموں کے لیے آواز کے لیے اٹھاؤں. میرا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ قریب ہے. یہ ابھی آئیں گے، ان سے آپ کوشچن حلفیہ کریں کہ میں نے ان کی زندگی میں شکل بھی نہیں دیکھی تھی اس واقعے سے پہلے. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ آج اگر اس کے ساتھ کسی نے زور زبردستی، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، پاور کے زور پہ آج اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، کل کسی اور مظلوم کے ساتھ ہوگی، تو پھر ہمیں کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں پہنچتا. ہمیں اپنے کو سردار کہلانے کا اور اپنے لوگوں کا نمائندہ کہلانے کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ہم آخری وقت تک اسٹرگل کریں گے. اور میں آخر میں بھی قدوس صاحب اور اس کی انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے تاکہ ہم اپنا یہ پروٹیسٹ ختم کریں. تھینک یو ویری مچ.